فتفشلوا وتذهب ريحكم. جنگ کی حالات میں ایک دوسرے سے مت الجھو آپس میں. ولا تنازعوا. جب جنگ کی حالات پیدا ہو، آپس میں تنازع، آپس میں لڑائی، آپس کی جھگڑا تمہیں نہ ڈوبے گی. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. تم ناکام و نامراد بھی ہوں گے اور تمہاری ہوا نکل جائے گی. تو شیطان ان حالات میں خوف و ہراس کی ماحول پیدا کر کے اللہ اکبر کبیرہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ بھی منفی پروپیگنڈے کے شکار ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں نکلے ہیں. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایک دستے کو جبل رمال پہ پیارے پیغمبر نے مقرر کیا. آپ نے ان کو یہ وصیت کی نصیحت کی، کسی بھی حالت میں اس چٹان کو، اس پہاڑی کو آپ نے کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑنا. اگرچہ ہم قتل ہو جائے، پرندے ہماری لاش اچک کر لے جائے، تب بھی آپ نے کسی بھی حالت میں اس چٹان کو، اس پہاڑی کو آپ نے خالی نہیں چھوڑا. جنگ کی پہلی فرصت میں مسلمان کامیاب ہوئے، فتح یاب ہوئے. اب اس پہاڑی پر مقرر جو صحابہ کرام اجتہادی غلطی کر رہے تھے، وہ یہ سمجھ رہے تھے اللہ کی نبی علیہ السلام نے تاکیدی حکم اس لیے دیا تھا شکست کی صورت میں، جبکہ اب ہم فتح یاب ہو چکے ہیں، اب مزید ہمیں اس ٹیکری پہ رہنے کی بجائے، اس پہاڑی پہ رہنے کی بجائے ہمیں نیچے اترنا چاہیے، ہمیں بھی فتح کے جشن میں شامل ہونا چاہیے. لیکن ان کی امیر کہنے لگے نہیں، اللہ کی نبی علیہ السلام کی طرف سے اجازت نہیں ہے، لہذا ہم نے جب تک اللہ کے نبی کا حکم ثانی نہیں آتے ہم کسی بھی حالت میں اپنی جگہ ہم نہیں چھوڑ سکتے. اجتہادی ایک مسئلے میں وہ الجھ پڑے اور اکثریت وہاں پہ مقرر صحابہ میں سے وہ نیچے اتر آئے. اور اس وقت خالد بن الولید، اکرمہ ابن ابی جہل ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. انہوں نے دیکھا بھی یہ پہاڑی بالکل خالی پڑی ہے، یہاں پہ چند تیر انداز موجود ہے. وہ پیچھے سے گھوم کے آ کے ان تیر اندازوں کا مقابلہ کرتے ہیں، ان کو شہید کرتے ہیں، اوپر سے وار کرتے ہیں، حملہ کرتے ہیں. 70 صحابہ کرام شہید ہو جاتے ہیں، خود پیارے پیغمبر علیہ السلام زخمی ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات مہاجرین کی پرچم سیدنا مصعب بن عمیر العبدری رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کیے تھے، اور جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے. جناب مصعب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے پرچم لہراتے ہوئے عبداللہ ابن قمیہ کافر کے ہاتھوں شہید ہوتے ہیں. مصعب بن عمیر اسلام کے پرچم لہراتے ہوئے، رسول اللہ کے پرچم کو بلند کرتے ہوئے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوتے ہیں. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحابی ہے جو ایمان اور اسلام قبول کرنے سے پہلے مکہ مکرمہ میں سب سے زیادہ قیمتی کپڑا پہنا کرتے تھے، مکہ مکرمہ میں سب سے زیادہ قیمتی خوشبو استعمال کیا کرتے تھے. جس گلی سے مصعب بن عمیر گزرتے اس گلی تک بہت دیر تک خوشبو رہتی، لوگ سمجھ جاتے یہاں سے مصعب بن عمیر العبدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے. اور ایک کپڑا جسم پہ رکھتے
اس کپڑے کو دوبارہ جسم پہ رکھنا گوارا نہیں کرتے۔ ناز و نعمت میں پلے ہوئے نوجوان جب اسلام اور ایمان کو قبول کر لیتے ہیں، ایمان کو قبول کرتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ اس کی والدہ امیر خاتون تھی، دولت مند خاتون تھی۔ جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ ساری سہولتیں، یہ ساری ناز و نعمتیں چھین لیتی ہے۔ جناب مصعب بن عمیر ان تمام ناز و نعمتوں کی قربانی دے دیتے ہیں، لیکن اللہ کی توحید کی قربانی نہیں دیتے۔ توحید کے لیے سب کچھ قربان، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ میرے سب کچھ میرے رب کی توحید کے لیے قربانی دے دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیعہ عقبہ ثانیہ کے بعد مدینہ منورہ میں اسلام کی سفیر کی ضرورت پڑتی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انتخاب پڑتی ہے مصعب بن عمیر پر، اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ مؤرخین نے لکھا ہے فتحت البلاد بالسيوف، دنیا کی تمام شہروں کو مسلمانوں نے تلوار کی طاقت سے، تلوار کی زور پر مسلمانوں نے فتح کی ہے۔ وفتحت المدینہ بالقرآن، اور مدینہ الرسول کو مسلمانوں نے قرآن مجید کی طاقت سے، قرآن مجید کی پاور سے مسلمانوں نے فتح کی ہے۔ یہ مصعب بن عمیر لوگوں کو قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، پڑھایا کرتے تھے، سنایا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت تک مدینہ میں کوئی گھر، کوئی خاندان ایسا باقی نہیں بچا، ہر خاندان میں، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی فرد مسلمان ہو چکا۔ یہ مصعب بن عمیر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ عبداللہ ابن قمیہ کے ہاتھوں شہید ہوتے ہیں، اور نیلے آسمان میں وہ منظر بھی دیکھا جب مصعب بن عمیر کو دفنانے کے لیے لائے گئے، جس کی زندگی کی ابتدائی ایام، جسم پہ ایک بار جس کپڑے کو رکھتے تھے، ایک بار اس کپڑے کو پہنتے تھے، دوسری بار اس کپڑے کو پہننے کے لیے تیار نہ ہو جایا کرتے تھے۔ آج کا عجیب منظر ہے، اس کو کفنانے کے لیے وافر مقدار میں کپڑا بھی میسر نہیں ہے، صرف ایک چادر ہے جو اس کا اظہار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام یہ پریشانی لے کر حاضر ہوئے، اللہ کے حبیب آپ کی مصعب کی یہ حالت ہے، ان غد رأسہ بدت قدمہ، اگر مصعب کی سر کپڑے میں ڈانپا جاتا ہے، مصعب کی پیر ننگا ہو جاتا ہے، وَإِنْ غُدَّ قَدَمَاهُ بَدَتْ رَأْسَهُ، اگر پیر پہ کپڑا ڈالا جاتا ہے، سر ننگا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب آپ کے مصعب کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کے پاس کفنانے کے لیے کپڑا بھی میسر نہیں ہے۔ میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ غُدُّوا رَأْسَهُ وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں میرے مصعب کے سر ڈانپو، کیونکہ میرے مصعب کے سر میں وہ دماغ ہے، وہ عقل ہے جس میں قرآن مجید محفوظ ہے، اس کے سر میں وہ زبان ہے جس زبان سے وہ رب کی قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، لہذا میرے مصعب کے سر ڈانپ دو اور اس کے پیر پر مسجد نامی گھاس کاٹ کے ڈال دو۔ یہ مصعب بن عمیر ہے، رسول اللہ کے ہم شکل ہے۔ ان کی شہادت کے بعد عبداللہ ابن قمیہ یہ پروپیگنڈا کرتا ہے، یہ افواہ پھیلاتا ہے کہ میں محمد کو قتل کر بیٹھا، محمد کو میں قتل کر چکا ہوں، اور اس حد تک یہ پروپیگنڈا، یہ افواہ اثر کر جاتی ہے۔ بہت سے مسلمان
اب لڑنے سے بھی اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں۔